وآلہ وسلم دوران نماز تشریف لائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے محسوس کیا کہ دوران نماز حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ تاکہ امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، امام کو اطلاع ہو جائے کہ ان کے پیچھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جب انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب علم ہوا تو آپ نے مصلی امامت چھوڑ دی۔ حدیث میں آتا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو فرمایا صدیق نماز مکمل فرما۔ آپ نے حکم دیا نماز مکمل کرو۔ حضور علیہ السلام کے ان کلمات طیبات کے اظہاروں کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی امامت چھوڑ دی، پیچھے تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، فرمایا صدیق جب میں نے تجھے کہہ دیا تھا کہ آپ نماز مکمل فرمائیں تو میرے حکم کے باوجود آپ نے مصلی امامت کیوں چھوڑ دی؟ دوستان محترم، اس موقع پر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمات حضور کی خدمت میں عرض کیے، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ وہ مصلی امامت پر کھڑا رہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما۔ ادب کے باب میں وہ سبق دے دیا ہے کہ اگر کوئی مقام مرتبہ چاہیے تو پھر ادب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی زندگی کا اور بچونا پڑا۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا تھا ادب کا عشق زیر آسماں از عرش نازک تک نفس گم کرتا میاں یہ جنید و با یزید ایجاد۔ خدا کے عرش کے نیچے اگر سب سے کوئی نازک ترین شے ہے جس کے ٹوٹنے کا، جس کے خراب ہونے کا، جس کے تباہ و برباد ہونے کا ہمہ وقت خدشہ رہتا ہے وہ ادب ہے۔ یہ اگر چلا جائے تو پھر انسان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں بچتی، اور یہ وہ مقام ہے کہ اسی ادب کے دامن کو تھام کر اسی میں گم ہو کر حضرت بایزید بستامی والے اور حضرت جنید بغدادی اس باب میں قرآن کہتا ہے ثانی استعین، اس باب میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانی مانا جائے تو پھر اول سیدنا صدیق اکبر ہے کہ ان جیسا کوئی محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سب کچھ لٹانے والا اور لٹانے کی مثال قائم کرنے والا کوئی دوسرا حضور کے اوپر غلط نہیں۔ باقی عظمت میں، رفعت میں، مرتبے میں تو اول میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی فلاحیت کی وجہ سے، اسی مقام و مرتبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں جو یہ منفرد مقام دیا شان صحابیت کا، اس پر اپنی بارگاہ سے مور تصدیق ثبت فرمایا، اور سوالات کم و بیش صحابہ کرام علیہ رضوان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی شان صحابیت کا اگر کوئی آدمی الیاذ باللہ من ذالک انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسوہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنانے کی توفیق نصیب کرتے ہوئے جس طرح اللہ رب العزت نے انہیں حضور کی محبت میں مقام فنائیت عطا فرمایا تھا، اللہ رب العزت اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ ہمارے